ناظرین ویلکم بیک۔ ہمارا آج کا یہ خصوصی پروگرام سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہے، اور آپ کی شخصیت، آپ کی ذات بابرکات، آپ کا نسبت، آپ کے حوالے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے، آپ کی والدہ ماجدہ سیدہ خاتون جنت سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، آپ کے والد ماجد مولا علی کرم اللہ وجہہ، اور خود آپ کی اپنی ذات بابرکت اور آپ کے بھائی امام حسن علیہ السلام، یہ پوری خاندان ہے جن کا ایک عمومی تعارف پنجتن پاک کے حوالے سے بھی کیا جاتا ہے۔ اور انہیں جب مباہلہ کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹوں کو جب لانے کی بات کی تو آپ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو اپنے بیٹوں کی جگہ پر لے کر گئے، اور بہت ساری ایسی احادیث ہیں جس میں آپ نے انہیں اپنی ذات کا حصہ، اپنے بدن کا حصہ قرار دیا ہے۔ جناب پروفیسر ڈاکٹر محمد ظفر اقبال جلالی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے۔ ڈاکٹر صاحب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت تھی دونوں شہزادوں کے ساتھ، اور آپ نے دونوں کو نوجوانان جنت کے سردار بھی قرار دیا، اور کئی احادیث ایسی ہیں جس میں آپ نے ان دونوں کو کہا کہ میں ان سے ہوں اور یہ مجھ سے ہیں۔ ہاں ماشاءاللہ، بہت خوب جناب۔ ان کے ساتھ جو محبت ہے یہ صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین مبارک نہیں، یہ تو قرآن مجید کے اندر واضح آیت موجود ہے کہ رب تعالیٰ نے حکم دیا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ ان کی صرف محبت کی بات نہیں ہے، وہ تو ایک طرح سے اجر رسالت ہے، اجر رسالت، اور پھر ان کے ساتھ محبت کی بات نہیں ہے، مودت کی بات ہے۔ اس میں اہل علم لکھتے ہیں کہ محبت جو ہوتی ہے وہ جب بہت گہری ہو جائے تو اس کو عربی میں مودت کہا جاتا ہے، یعنی آخری حد تک جب محبت چلی جاتی ہے، اس کا جو آخری درجہ ہے اس کو مودت کہا جاتا ہے۔ بلکہ اس کی مثال بھی دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ بطخ جو ہے نا اس کو بھی پانی کے ساتھ پیار ہوتا ہے، لیکن جو مچھلی ہے اسے بھی پیار ہوتا ہے، لیکن دونوں کی محبت میں فرق ہے۔ وہ کہتے ہیں بطخ جو ہے وہ پانی میں رہے پھر بھی زندہ رہتی ہے، پانی سے باہر آ جائے پھر بھی زندہ رہتی ہے، لیکن مچھلی جو ہے نا اس کے پانی کے ساتھ اتنا لگاؤ، اتنا پیار، اتنی محبت ہے، گویا کہ وہ مودت ہے۔ وہ پانی میں رہے تو زندہ، پانی سے باہر نکال لی جائے تو اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اہل بیت کے ساتھ بندے کی جو محبت ہے نا وہ صرف تھوڑی محبت نہیں، اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، قرآن مجید کا حکم مچھلی کی مبارک ہے پانی سے محبت جیسی ہونی وہ چاہیے۔ ہو کہ جب تک محبت اہل بیت ہے اس وقت تک ایمان کی زندگی ہے۔ جب محبت اہل بیت دلوں سے نکل جائے تو پھر ایمان ہی نہیں ہے، تو پھر اعمال صالحہ بھی اس لیے نہیں۔ جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ارشاد گرامی میں پوری اہل بیت کی محبت کو جو ضروری قرار دیتے ارشاد فرمایا، الا ان مثل اہل بیتی فیکم مثل سفینۃ نوح۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سن لو کہ میری اہل بیت کی محبت کی مثال نوح علیہ السلام کے سفینے اور کشتی کی مانند ہے، من راکبہا نجا ومن تخلف عنہا ہلکا۔ جو اس کشتی میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، جو اس میں رہ گیا وہ ہلاک ہو گیا۔ تو یہ اہل بیت اطہار رضی اللہ عنہم کے جو مبارک افراد ہیں، اشخاص ہیں، مبارک ہستیاں ہیں، ان کا ذکر مبارک بھی ہمارے لیے نجات ہے، اس لیے کہ ذکر سے ان کی محبت اور عقیدت بڑھتی ہے۔ اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کے جو گویا کے مراحل بیان کیے یا تربیت کے لیے جو اصول وضع کیے، ان کے اندر بھی یہ ارشاد فرما دیا ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال، 3 خصلتیں تربیت کا حصہ بنا لو، 3 خصلتیں۔ ان کے اندر فرمایا حب نبیکم، اپنے نبی کی محبت، وحب اہل بیتہ، حضور علیہ السلام کی اہل بیت، آپ کے جو قرابت دار ہیں ان کی محبت، اور ساتھ فرمایا وتلاوت القرآن، قرآن مجید کی محبت۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کی محبت قرآن و سنت میں کس قدر ضروری ہے، کہ ان کے ساتھ گہری عقیدت، گہری محبت اور بہت زیادہ ادب اور احترام کرنا ہر مسلمان پر لازم اور ضروری ہے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ شہزادے، ان کی بدولت جو دین اسلام کو احیاء ملا، دین اسلام کو زندگی ملی، دین اسلام کو ترویج اشاعت ملی، جو آج کہیں اچھا کردار یا اچھا عمل، اچھا قول، اچھا فعل معاشرے میں کہیں پر بھی نظر آتا ہے تو ان ہستیوں کے مرہون منت ہے، اس لیے کہ انہوں نے اپنے عمل اور اپنے کردار سے جو صداقت، دیانت، عدالت، شجاعت، یہ ایسے اصول جو ہیں انہوں نے اپنے عمل اور کردار سے ثابت کر کے دکھائے ہیں۔ یہ صرف گفتار کے غازی تو نہیں ہوتے تھے نا، یہ تو کردار کے غازی تھے۔ اس لیے ان کا جو کردار ہے
وہ ہم سب کے لیے، پوری ملت کے لیے مشعل راہ۔ مولا امام حسن علیہ السلام کی تو سخاوت کے حوالے سے بھی بڑے واقعہ کہ آپ کی ماشاءاللہ سخاوت کے ایسے ایسے قصے ہیں کہ بس وہ جو حضور علیہ السلام نے ان کو حلم اور حوصلہ دیا نا، سخاوت کرنے کے لیے بڑا دل چاہیے۔ لوگ آج کل بھی کہتے ہیں مال و دولت تو بہت سارے لوگوں کے پاس ہوتا ہے، لیکن راہ خدا میں خرچ کرنے کے لیے جو خاص حوصلہ دل چاہیے نا، وہ نہیں ہوتا۔ تو امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ جب اپنی خلافت سے دستبرداری دیتے، اس سے بڑا اور کیا مطلب سخاوت ہو سکتی ہے امت کی وحدت کے لیے۔ اور پھر یہ بھی آتا ہے حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت کے حوالے سے کہ آپ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تینوں ہستیاں حج بیت اللہ شریف کے لیے جا رہی تھی۔